بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان۔ ناظرین، آج 14 اگست ہے اور پاکستان کا یوم آزادی ہے۔ 14 اگست 1947 کو ہم نے زمین کا ایک الگ ٹکڑا حاصل کیا تھا، ایک الگ ملک حاصل کیا تھا، مگر آج تک ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکے۔ یعنی ملک تو ہم نے حاصل کر لیا، بہت قربانیاں دی، ان تمام لوگوں کو بہت بہت سلام جنہوں نے اس کے لیے قربانی دی، جنہوں نے اس کے لیے زور لگایا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو جتنا زیادہ سے زیادہ خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے کہ ان کی قیادت میں پاکستانیوں نے، اس دور کے مسلمانوں نے، اس خطے کے تمام لوگوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، بہت زور لگایا، بڑی کوشش کی، پھر اللہ رب العزت نے ہمیں ایک الگ ملک دے دیا۔ ہمیں الگ ملک تو مل گیا، لیکن جس مقصد کے لیے ہم نے یہ ملک بنایا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوا۔ یعنی ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے تھا جہاں ہم اپنے طریقے سے رہتے، جہاں ہم آزادی کا سانس لیتے، جہاں ہمارے اوپر چیزیں مسلط نہ کی جاتی، لیکن بدقسمتی سے ہم دائروں میں گھومتے رہے۔ اب 8 دہائیاں ہونے والی ہیں، ہم دائروں کے اس سفر سے باہر نہیں آ پا رہے۔ ہمارے پاس ایک ملک ہے مگر ہم حقیقی آزادی سے محروم ہیں۔ پاکستان میں آنے والے تمام عوامی رہنما یا تو اس لڑائی میں مارے گئے حقیقی آزادی کے لیے، یا پھر وہ سرنڈر کر گئے، مگر یہ لڑائی آج بھی جاری ہے، اور اس بار اس لڑائی کا علم ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہے جو ہار ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اسے قید تنہائی اور سلاخوں کے پیچھے کا اکیلا پن ابھی تک توڑ نہیں پایا۔ وہ ڈٹ کر کھڑا ہے، لڑ رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے، اس امید پر کہ ایک دن ہر پاکستانی جاگے گا اور اپنے حصے کا زور لگائے گا۔ ملک پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو قبضہ ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ یعنی انگریز تو چلے گئے اور ان سے تو ہم نے آزادی حاصل کر لی، لیکن جو ان کی باقیات رہ گئیں ان سے ہم آزادی حاصل نہیں کر پائے۔ پاکستان کے شروع میں ہی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے چیزوں کو کنٹرول کر لیا، پھر قائد اعظم کے بعد آنے والے تمام لیڈروں کو نشان عبرت بنایا یا انہیں اپنی بی ٹیم بنایا۔ آج بھی یہی چل رہا ہے، ہر دور میں کوئی نہ کوئی ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اور حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور باقی لوگ جو ہیں وہ سرنڈر کر جاتے ہیں، اور جو ان کے خلاف کھڑا ہوا یا تو مارا گیا یا نشان عبرت بن گیا یا پھر سرنڈر کر گیا، حتیٰ کہ ملک 2 ٹکڑے ہو گیا۔ جتنا بڑا یہ ملک تھا اتنا رہا نہیں، آدھا ملک ٹوٹ کر الگ ہو گیا۔ لیکن آج جس آدمی کے ہاتھ میں حقیقی آزادی کا علم ہے، جو یہ لڑائی لڑ رہا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح پاکستانی یہ لڑائی جیت جائیں۔ آج نہیں تو کل پاکستانی جیتیں گے، عوام کے ووٹوں سے حکومتیں بنیں گی اس ملک میں، فیصلے عوام کی مرضی کے مطابق ہوں گے، پاکستان میں رول آف لا ہوگا، یعنی سب کے لیے قانون ایک جیسا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک جج کا بیٹا اگر 2 خواتین کو دن دہاڑے قتل کر دے تو وہ ضمانت پہ باہر آ جائے، اور ایک عام سی لڑکی جو ہے وہ لوگوں کی مدد کرنے والی لڑکی، وہ اگر ایک ٹویٹ کر دے تو اس کو 17 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے۔ یہ نہیں ہوگا۔ جب پاکستان حقیقی طور پہ آزاد ہوگا تو فیصلے سب کے لیے ایک طرح سے ہوں گے، اظہار رائے کی آزادی ہوگی، سب پاکستانیوں کو تحفظ ملے گا، بنیادی انسانی حقوق ملیں گے، عدلیہ اور پارلیمان آزاد اور خود مختار ہوگی۔ آج یہ علم قائد اعظم کے بعد آنے والے رہنماؤں کے ہاتھوں سے گزرتا ہوا اب بالآخر عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اسے گزشتہ کئی سالوں سے گرنے نہیں دے رہا۔ عمران خان نے علم تھاما ہوا ہے۔ جہاں میں پاکستانیوں کو کہوں گا کہ آپ کو جشن آزادی مبارک، وہیں میں ہر اس مجاہد کو سلام پیش کروں گا جو پاکستان بننے سے پہلے اور آج کے دن تک آزادی سے لے کر حقیقی آزادی تک اس لڑائی کا حصہ رہا۔ ناظرین، جشن آزادی کی تقاریب ہو رہی ہیں، بہت ساری جگہوں پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں۔ حکومت کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس قدر بے بس ہیں کہ جشن آزادی کی تقاریب میں نے ان کی ایک اور طرح کی بے بسی دیکھی۔ وہ بیچارے کبھی کہیں سے کوئی ویڈیو اٹھا کے لگاتے ہیں، کبھی کہیں سے کوئی ویڈیو اٹھا کے لگاتے ہیں، اور ویڈیو لگاتے ہوئے اس بات کا بہت خیال رکھتے ہیں کہ کہیں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی جھنڈا یا رنگ بیچ میں نظر نہ آ جائے، حتیٰ کہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا دور سے ہو سکے وہاں سے شاٹ لیں تاکہ لوگ بھی زیادہ نظر آئیں اور تحریک انصاف کا کوئی جھنڈا بھی نظر نہ آئے، اور اس کو اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں۔ یعنی بہت بڑے بڑے عوامی اجتماعات ہوئے، ہر سال ہوتے ہیں، لوگ نکلتے ہیں، لیکن سیاسی جماعتیں اتنی بے بس ہو گئی ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی خاص طور پہ، MQM اور باقی جماعتیں بھی، کہ لوگ تو ان کے لیے نکلتے نہیں ہیں، تو جہاں پہ لوگ کسی اور کام کے لیے نکلتے ہیں وہ دکھاتے ہیں جناب یہ دیکھیں لوگ باہر نکل آئے، یہ دیکھیں لوگ کتنے خوش ہیں، یہ دیکھیں جی لوگ ہمارے لیے نکلے۔ آپ کے لیے نہیں نکلے، یہ لوگ ہر سال نکلتے ہیں۔
کوئی کانسرٹ کروا دیتے ہیں, میوزیکل پروگرام, وہاں پہ لوگ نکل آتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو جی لوگ کتنی بڑی تعداد میں نکل آئے, لوگ تو انجوائے کر رہے ہیں. وہ 25 کروڑ کا ملک ہے, اگر کہیں پہ 5-7 ہزار بندہ باہر آ جاتا ہے کسی کانسرٹ پہ یا کسی اور پروگرام میں, تو اس کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پورا ملک آپ کے ساتھ کھڑا ہے. اور اول تو یہ لوگ ان حکمرانوں کے لیے نکلتے ہی نہیں, اگر نکلتے تو یہ لوگوں کے بیچ میں جاتے. آپ دیکھیں نا, سہیل آفریدی نکلا, پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نکلے اور عوام کے بیچ میں کھلے عام گئے, لوگ ان کے حق میں نعرے لگا رہے تھے, لوگ ان کے ساتھ مل رہے تھے, پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے لہرا رہے تھے. اور یہ مناظر پاکستان پورے کے اندر سے ہمیں دکھائی دی, لاہور میں, کراچی میں, سندھ میں, پنجاب کے مختلف شہروں میں, خیبر پختونخوا کی تو بات ہی چھوڑ دیں, بات تو حکومت ہے پی ٹی آئی کی, بلوچستان میں اور اسلام آباد میں. سہیل آفریدی خود نکلے. سہیل آفریدی جو ہے وہ ٹورس مال کے قریب گئے, ڈی چوک میں بھی گئے, بڑی تعداد میں نوجوان وہاں پہ اکٹھے ہو گئے. وہ مناظر آپ دیکھیں, ہزاروں نوجوان وہاں پہ اکٹھے ہو گئے, فوری طور پہ وہاں پہنچ گئے جہاں پہ سہیل آفریدی تھا, جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا تھا. تو اگر سہیل آفریدی ایسے نوجوانوں کے بیچ میں جا سکتا ہے, اسے خطرہ نہیں ہے, تو مریم نواز, مراد علی شاہ, یہ سرفراز بگٹی, یہ باقی لوگ کیوں نہیں جا سکتے؟ شہباز شریف کو چاہیے وہ چلا جائے پبلک کے بیچ میں اس طریقے سے, یا وہ عطا تارڑ بہت شوق ہے اس کو, وہ چلا جائے پبلک کے بیچ میں ایسے, یا طلال چودھری یا باقی لوگ یہ جائیں نا پبلک کے بیچ میں, رانا ثناء اللہ اسی طرح جائے. انہیں تو بیچاروں کو انڈور پروگرام کرنے پڑتے ہیں بند دروازوں کے پیچھے, کیپٹیو انوائرمنٹ کے اندر. یعنی یہ کرتے ہی ہیں, چاروں طرف سیکورٹی کھڑی کرتے ہیں, سیکورٹی کھڑی کر کے گاڑیوں کا رخ موڑ دیتے ہیں, اس رستے سے بھی کوئی نہیں گزرے گا, پھر اپنا سلیکٹو کراؤڈ اکٹھا کرتے ہیں, وہاں پہ جا کے اپنا پروگرام کرتے ہیں. جیسے کہ انہوں نے ابھی ایک افتتاح کیا ہے, مارکہ حق کے معاملے میں کوئی یادگار بنائی ہے, وہاں پہ افتتاح کیا, اور وہاں مقابلہ پتا کس چیز کا, وزیر اعظم کے اور صدر کے بیچ میں, کہ فیلڈ مارشل کی زیادہ اچھی تعریفیں کون کرتا ہے. لگا کے انہوں نے جوتے پالش کیے دونوں نے. صدر اور وزیر اعظم میں مقابلہ تھا, یہ جمہوری ملک ہے پاکستان, یہاں پہ صدر اور وزیر اعظم میں مقابلہ یہ تھا کہ ایک سرکاری ملازم ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر, اس کی زیادہ تعریفیں کون کرتا ہے. یعنی کھلے عوام کے بیچ میں جو ہے نا, وہ کھلے عام صرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آئے اور کوئی بھی نہیں آیا. اچھا, جہاں پہ لوگ نکلے نا, وہ یا تو پاکستان کے نعرے لگا رہے تھے یا عمران خان کے نعرے لگا رہے تھے. ایک طرف جو مسترد شدہ شکلیں ہیں وہ لائیو ٹرانسمیشن میں فیلڈ مارشل کی خوشامد کر رہی تھی, تو دوسری طرف عوام صرف اپنے مقبول لیڈر عمران خان کے نعرے لگا رہی تھی. زرداری صاحب نے کہا جی کہ ٹرمپ کہتا ہے کہ ہمارا فیلڈ مارشل ہے. نہیں, یہ ہمارا فیلڈ مارشل ہے. آپ اندازہ کریں یہ کیا, ٹرمپ نے کبھی نہیں کہا کہ یہ امریکہ کا فیلڈ مارشل ہے. ٹرمپ کسی اور طرح کہتا ہے, مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل, میرا پسندیدہ فیلڈ مارشل ہے, میری بات مانتا ہے, میرے مطابق چلتا ہے, یعنی میرے سے کبھی بھی حکم عدولی نہیں کرتا, میرے مطابق چلتا ہے. تو امریکہ تو بہت پیار کرتا تھا ضیاء الحق سے بھی, جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دلوا دی تھی. تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے زرداری صاحب کا یا ان کے خاندان کا؟ معاملہ یہ کہ امریکہ کی خوشامد کرنا یا امریکہ کو پسند آ جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ آدمی پاکستانیوں کو بھی پسند آئے گا. ہاں, یہ ضرور ہے کہ وہ پاکستان کے اندر اقتدار میں اپنا بڑا حصہ نکال لیتا ہے, کیونکہ پاکستان امریکہ کے زیر تسلط رہا ہے بڑے لمبے عرصے سے. تو زرداری صاحب نے کافی گیم اٹھائی. تو ٹرمپ نے کبھی نہیں کہا کہ آور فیلڈ مارشل, کہ ہمارا فیلڈ مارشل ہے, امریکہ کا فیلڈ مارشل ہے, اس نے کبھی نہیں کہا. وہ کہتا ہے مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل, اپنا ذاتی وہ کہتا ہے. تو جو بربادی کے ذمہ دار دونوں خاندان ہیں, وہ اپنے وفاداروں کے ساتھ اور اپنے مالک فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ ایک تقریب میں تھے, جس کے لیے سارا علاقہ بند کیا ہوا تھا. اس کے لیے لوگوں نے بڑا لکھا بھی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ پورا کا پورا ایریا بند کر دیا گیا, اور صرف ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کو وہاں پہ بلایا گیا. باقی جو پاکستان کے صوبے ہیں ان میں سے کسی وزیر اعلیٰ کو وہاں پہ مدعو نہیں کیا گیا. وہ فیلڈ مارشل کے بالکل ساتھ پہلو میں کھڑی تھیں, تو اور کسی کو یہ موقع نہیں دیا گیا کہ وہ آئیں اور آ کر اس تقریب کے اندر شامل ہو جائیں. میرے خیال میں شاید کسی اور کو دعوت بھی نہیں دی گئی ہوگی. تو مریم نواز صاحب آپ کو پتا ہے, کیونکہ شریف خاندان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر یہ بہت قریب ہیں آپس میں, تو شریف خاندان کے لیے ہمیشہ گنجائش نکال کر رکھتے ہیں. لبرٹی چوک میں زعیم لغاری صاحب گئے, انہوں نے ایک بڑی عجیب چیز دکھائی, اور وہ ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ قائد اعظم کے اکا دکا پوسٹر تھے. جس آدمی نے پاکستان بنایا, قائد اعظم محمد علی جناح, جس کا سب سے بڑا احسان ہے, اس کی اکا دکا تصویریں, اور مریم نواز کی, نواز شریف کی, شہباز شریف کی, فیلڈ مارشل کی, ان کی سینکڑوں تصویریں لگی ہوئی ہیں, ہر جگہ پہ تصویریں لگی ہوئی ہیں. انہوں نے پچھلے سال بھی یہی کیا تھا, یہ اس سال بھی یہی کر رہے ہیں. پچھلے سال بھی ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا, یار قائد اعظم کی فوٹوز تو لگا دیں بھئی, یہ قائد اعظم کا فوٹو لگائے نا, قوم قائد اعظم کو مانتی ہے.
آپ کو تو کبھی ووٹ دینا یا نہیں دینا، فیلڈ مارشل خود تو الیکشن لڑ بھی نہیں سکتے، وہ ایک سرکاری ملازم ہے، ان کی فوٹو آپ لگا رہے ہیں، لیکن قائد اعظم کا فوٹو تو لگائے نا بھائی، جس نے قائد اعظم نے پاکستان بنایا، جس نے خواب دیکھا، علامہ اقبال شاعر مشرق، ان کا فوٹو ایک بھی نہیں ہے، ان کا فوٹو لگایا ہی نہیں۔ پاکستان پتہ ہے کتنا آزاد ہے، میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ پاکستان بس اتنا ہی آزاد ہے کہ قائم علی شاہ کی بیٹی کو جو ایکسٹینشن دی گئی کہ 3 سال مزید اس کو نوکری دے دی جائے، آخری دن جب نوکری ختم ہو رہی تھی تو 3 سال کی اور نوکری اور مراد وغیرہ سارا کچھ مل گیا، تو اس پہ جو پروفیسر متاثر ہوئے انہوں نے جو لیٹر لکھا اس میں فیلڈ مارشل کو لیٹر لکھا۔ اندازہ کریں آپ، یعنی فیلڈ مارشل کا ایجوکیشن سے کیا لینا، ان معاملات سے کیا لینا، لیکن کیونکہ پاکستان کا سارا نظام یہ جانتا ہے کہ اگر کوئی طاقتور آدمی ہے جو ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے، جو پاکستان میں ان داتا بنا ہوا ہے، تو وہ پاکستان کا آرمی چیف ہوتا ہے، اور پاکستان میں وزیر اعظم سے، وزیر اعلیٰ سے، صدر سے سب سے زیادہ اختیارات آرمی چیف کے پاس ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ایک سرکاری ملازم ہے۔ سرکاری ملازم کے پاس جب اتنے سارے اختیارات آ جاتے ہیں، اتنی فیصلہ کرنے کی پاور آ جاتی ہے، تو کیونکہ سرکاری ملازم کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی کرسی سے باہر نہیں سوچتا، وہ اپنی کرسی تک اس کی سوچ محدود رہتی ہے، وہ وہاں بیٹھنا چاہتا ہے لمبے عرصے کے لیے، تو وہ تمام چیزوں کو اپنی کرسی کے گرد گھماتا ہے۔ وہ پاکستان کا، مملکت کا، باقی چیزوں کا وہ بڑے پیمانے پہ نہیں سوچتا، وہ ایسا نہیں سوچتا کہ یہ کرنے سے یہ ہو جائے گا، وہ اس کی بڑی محدود سوچ ہوتی ہے۔ سرکاری ملازم کی سوچ کبھی بھی کسی سیاسی رہنما سے مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ ناظرین، یہ ایک اور چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں نا، یہ کچھ دعوے سامنے آ رہے ہیں گزشتہ چند دنوں سے، کیونکہ معیشت کے بارے میں بہت بڑے بڑے دعوے کیے ہوئے تھے۔ یہ فیلڈ مارشل کا سٹیٹمنٹ ہے، اور ناظرین یہ سٹیٹمنٹ ہے 3 سال پہلے کا، 10 جولائی 2023 کا سٹیٹمنٹ ہے، پیر والے دن یہ چھپا تھا 10 جولائی 2023 کو۔ خبر یہ تھی کہ 1 سال میں معیشت ٹھیک ہو جائے گی، مایوسی کی باتیں پروپیگنڈا ہیں، آرمی چیف عاصم منیر۔ اب سیاستدانوں کی، حکمرانوں کی معیشت ٹھیک ہو گئی ہوگی، فیلڈ مارشل کے لیے تو بہت اچھا حالات ہیں، یعنی ان کے تو ساری انگلیاں گھی میں سر کڑائی میں، کیونکہ دیکھیں نا ان کو تو مل گئی ایکسٹینشن بھی اور استثنا بھی، تا حیات فیلڈ مارشل کا عہدہ بھی مل گیا، تو ان کے لیے تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن پاکستان کی معیشت کیا بہتر ہوئی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بالکل بہتر نہیں ہوئی۔ ہاں، ججوں کی معیشت حال ہی میں بہتر ہوئی ہے، یعنی جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کی تنخواہوں میں 4 لاکھ روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کی تنخواہوں میں 1,10,000 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں 10-10 لاکھ اور اضافہ کریں، لیکن خدا کے لیے انصاف تو فراہم کریں نا، لوگوں کو انصاف تو ملے۔ ججز انصاف دے نہیں رہے، تنخواہیں بڑھ رہی ہیں، سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھاتے ہوئے سسٹم کو موت پڑتی ہے، لیکن ججوں کی تنخواہیں سسٹم اس لیے بڑھا دیتا ہے کہ ججوں سے اپنے کام نکلوانے ہوتے ہیں، اور اسی لیے آئینی عدالت طرز کی عدالتیں بھی بنائی گئی ہیں۔ تو ناظرین، سارے دعوے دھڑے رہ گئے۔ یہ میں نے آپ کو فیلڈ مارشل کا دعویٰ سنایا، اب ذرا یہ آپ دیکھیں کہ اسحاق ڈار نے کیا کہا تھا۔ اسحاق ڈار نے کہا تھا کہ ہفتوں میں نہیں، دنوں میں، یعنی جب اسحاق ڈار کو لایا گیا تھا ایئر فورس 1 کے طیارے میں بٹھا کر بڑے پروٹوکول کے ساتھ پاکستان میں واپس لایا گیا تھا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی تھی، تو اسحاق ڈار نے آ کر شاہزیب خان زادہ کے پروگرام میں کہا تھا کہ ہفتوں میں نہیں، دنوں میں ڈالر 200 روپے سے نیچے آئے گا، اور اس مہنگائی میں بہت زیادہ کمی ہو جائے گی۔ نہ اب تک مہنگائی کم ہوئی، نہ اب تک ڈالر نیچے آیا۔ شہباز شریف نے بڑے دعوے کیے، لیکن وہ جھوٹ بولنے کی ان کو عادت ہے۔ یہ پورا خاندان، شریف خاندان، کوئی بھی دعویٰ کرے وہ تو اب سنانے کو بھی دل نہیں کرتا، کیونکہ اس خاندان کے منہ کو جھوٹ کی بیماری لگی ہوئی ہے، یہ بولتے ہی جھوٹ ہے، یہ سچ بولتے ہی نہیں ہے۔ تو ڈار نے بھی جھوٹ بولا، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جو کچھ کہا وہ بھی جھوٹا ثابت ہوا، سچ تو ثابت نہیں ہوا، کوئی معاملات بہتر نہیں ہوئے، الٹا یہ ہو گیا پاکستان میں بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی، غربت بہت زیادہ بڑھ گئی، مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی، اور پاکستان کے اندر دہشت گردی بھی بہت زیادہ بڑھ گئی، جبکہ پاکستان میں سرمایہ کاری بہت کم ہو گئی، پاکستان کے قرضے بہت زیادہ بڑھ گئے۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے بڑھائی ہے، قیمتیں بھی چیزوں کی بہت بڑھا دی، عام آدمی کی زندگی اجیرن کر دی اس کے بعد جب بڑے بڑے دعوے کر کے یہ لوگ آئے تھے۔ اب ناظرین، ایک اور خبر ہے، اور یہ لاہور سے بڑی افسوسناک خبر ہے۔ جشن آزادی سے ایک دن پہلے لاہور میں پولیس والوں کے اوپر 2 قاتلانہ حملے ہوئے۔ ایک حملے میں 2 پولیس والے قتل ہو گئے، اور یہ بادامی باغ میں قتل ہوئے، جبکہ دوسرے حملے میں یہ جو تحریک لبیک والوں کا ایک سیکریٹریٹ ہے ملتان روڈ پہ یتیم خانے کے پاس، وہاں پہ پولیس کے اوپر فائرنگ ہوئی، 3 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ اب اطلاع آ رہی ہے کہ حارث سلیم نامی ایک جو پولیس اہلکار تھا وہاں پہ وہ شہید ہو گیا، تو 2 یا 3 پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں، 5 کے اوپر اٹیک ہوا ہے،
اور اس کی ذمہ داری بھی قبول کی ایک ایسے شخص نے جس کے بھائی کو پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا. جماعت الاحرار کہا جاتا ہے کہ شاید اس سے تعلق ہے. اور فوری طور پہ پولیس نے CCTV فوٹیج بھی جاری کر دی ہے ان واقعات کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ملزمان پکڑے ہی نہیں گئے اور پولیس والے قتل ہو گئے, انہیں گولیاں لگ گئیں, لیکن پولیس نے CCTV فوٹیج جاری کر دی. یہی راولپنڈی کے اندر محمد حارث, جس کو مار دیا گیا موقع پر اور کچھ باقی بھی نہیں بچا, کوئی پولیس والا قتل نہیں ہوا, جو زخمی ہوا وہ بھی نہیں دکھایا گیا, بتایا نہیں گیا, لیکن اس کی CCTV فوٹیج ابھی تک جاری نہیں کی گئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان واقعات جو زیادہ حساس ہیں, جہاں پہ پولیس والے شہید ہو گئے ہیں, جہاں پہ زیادہ فوٹیج چھپانے کی ضرورت تھی, اگر چھپانی تھی انویسٹیگیشن کے لیے تو یہاں پہ جاری کر دی. راولپنڈی میں جہاں سارا کام ہی مکمل ہو گیا وہاں پہ CCTV فوٹیج ابھی تک جاری کیوں نہیں کی گئی؟ کیونکہ اس کو پروپیگنڈا کے لیے استعمال کرنا ہے. تو یہ فوٹیج پاکستان تحریک انصاف کو مانگنی چاہیے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹیگ کیا گیا ہے اس انسیڈنٹ کے ساتھ. اسمبلی میں جائیں, وہاں پہ کھڑے ہو کر فوٹیج مانگیں, ہر جگہ پہ جائیں, وہاں پہ جا کے زور لگائیں, کوشش کریں کہ اس کی فوٹیج نکلوائی جائے اور اس کی فوٹیج نکال کے دیکھیں کہ ایکچولی اس میں ہوا کیا تھا. اب تک کے لیے اتنی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.